السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین، والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین۔ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم كما رواه ابن ماجہ فی السنن۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ ہم جمعے کے دن اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عبادت مختلف انداز سے انجام دیتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور خصوصاً الصلاۃ علی النبی والسلام علی النبی کا اہتمام کرتے ہیں، صلاۃ والسلام اور درود شریف کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور جمعے کے دن اس کی کثرت ہونی چاہیے، رات ہی سے ہونی چاہیے۔ جمعرات اور جمعے کی جو درمیانی رات ہوتی ہے، جمعرات کو جیسے ہی مغرب کا وقت ہو گیا، جمعے کی رات شروع ہو گئی، سورہ کہف کی تلاوت بھی کرنی ہے اور درود شریف کی کثرت بھی کرنی ہے۔ اور آج جو ساعت استجابت ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، عصر کے بعد اور خصوصاً مغرب سے بالکل پہلے کا جو وقت ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ خصوصاً شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان قریب ہے، تو بہت یاد کر کے، سوچ کر، پلان کر کے ہمیں چاہیے کہ قبل المغرب ہم ضرور مسجد پہلے سے حاضر ہوں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اس بات کی کوشش کریں کہ رمضان المبارک جب قریب ہے تو ہم اپنی زندگیوں کے اندر کچھ تبدیلیاں لانے کی کوشش کریں۔ اور تبدیلیوں کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی دینی معلومات کو درست کریں۔ بہت سی مرتبہ یہ خیال ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم کرتے آئے ہیں وہ صحیح ہے، یا بہت سے اقوال ہیں، بہت سے فتوے ہیں، ان میں سے ہم کچھ بھی کر لیں تو شریعت کے باہر نہیں جائے گا، ٹھیک ہی ہو جائے گا۔ اس میں بڑا کنفیوژن ہوتا ہے، بحثیں ہوتی ہیں، غیر ضروری ڈسکشن ہوتا ہے، بغیر علم کے، بغیر دلیل کے۔ حدیثیں اگر آپ کے پاس ہیں، ایسے جیسے کہ آپ کے پاس دوائیں ہیں۔ اس لیے بہت سے محدثین کہا کرتے تھے انتم الاطباء ونحن الصیادلہ۔ فقیہوں کو، مسائل بتانے والوں کو حدیثوں کی روشنی میں غور کر کے تمام ملتی جلتی احادیث کو سامنے رکھ کر ریسرچ کر کے جو لوگ بتایا کرتے تھے مسائل، ان کو فقہا کہا جاتا۔ تو محدثین جو صرف حدیث کو یاد کرتے تھے، حدیثوں کو جمع کرتے تھے، حدیثوں کو بیان کرتے تھے، لیکن حدیثوں سے مسائل نکالتے نہیں تھے، وہ فقیہوں سے کہتے تھے، ان لوگوں سے کہ جن کا کام فتویٰ دینا تھا، مسائل کو دریافت کرنا تھا، ان سے کہتے تھے انتم الاطباء ونحن الصیادلہ۔ ہم تو دوا ساز ہیں، دوا بیچتے ہیں، ہمارے پاس ہر طرح کی حدیثیں، دوائیں ہیں، لیکن کون سی دوا کہاں استعمال کرنی ہے یہ تم بتاتے ہو۔ یعنی محدثین فقہا سے یہ کہتے تھے کہ دوائیں ہمارے پاس ہیں، لیکن دوائیں کون سی کہاں استعمال کرنی ہے، کس حدیث پہ کس درجے میں عمل کرنا ہے، کس موقع پر عمل کرنا ہے، یا وہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے، یہ ایک بہت ہی اسکالرلی ڈیبیٹ ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جتنا آسان ہم لوگوں نے اس کو سمجھ لیا۔ اس کی وجہ سے ذہنوں میں اتنی آزادی آتی چلی جا رہی ہے کہ لوگ یوٹیوب پر دیکھتے ہیں، ویڈیوز سنتے ہیں یا سرچ کرتے ہیں، جس کے سرچ میں جو چیز آ جائے وہ کہتے ہیں وہ بھی صحیح ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ ہم یہ چیز دواؤں کے بارے میں نہیں کرتے ہیں، چونکہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہارٹ پر اثر نہیں ہو جائے، کہیں لیور پر اور لنگ پر اثر نہیں ہو جائے، تو نہیں، ہمارے فیملی ڈاکٹر ہیں، ذرا ان سے پوچھ لیتے ہیں، اور ہر ڈاکٹر پر بھی اعتماد نہیں کرتے ہیں۔ لیکن حدیثوں کے معاملے میں یا قرآن کی تشریح کے معاملے میں ہمیں یہ آزادانہ روش چھوڑنی پڑے گی۔
یہ بہت افسوسناک پہلو ہے اس دور کا کہ اس میں لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ آ گیا ہے کہ دین آسان اور اللہ غفور الرحیم ہے، اس لیے عمل کر لو جس طرح چاہو، کچھ غلطی ہو گئی تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ کیا ہم بغیر وضو کے نماز پڑھ لیں تب بھی اللہ قبول کر لیتا ہے؟ ہمیں اطمینان کرنا ضروری ہوتا ہے یا نہیں کہ ہم باوضو ہیں یا نہیں، قبلے کی طرف ہمارا رخ ہے یا نہیں۔ اسی کا ایک حصہ ہے کہ وقت ہوا ہے یا نہیں۔ ہم اپنے بہت سے ساتھیوں کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ اس وقت کا معلوم کرنا بہت آسان ہے، اور ابھی بھی ہم سے بھی غلطی ہوتے ہوتے بچی۔ 1 منٹ پہلے ہم نے نماز ختم کی، چونکہ بہت تیزی سے ابھی وقت بڑھ گیا آگے۔ آج 12:30 پہ ظہر کا وقت شروع ہوا، تو 12:30 کے بعد اذان دی گئی۔ اب اگر 12:30 پہ جو لوگ نماز پڑھتے رہ گئے تو گویا زوال کے وقت میں نماز پڑھتے رہ گئے، اور یعنی 29 پہ اگر پڑھتے رہ گئے، 30 پہ تو ہو گیا، ظہر کا وقت شروع ہو گیا۔ اگر انہوں نے 25 سے شروع کیا، 30 تک پڑھتے رہے تو گویا کہ ان کی نماز نہیں ہوئی، اس لیے کہ عین زوال کے وقت پڑھ رہے ہیں جو مکروہ وقت ہے۔ تو ہمیں یہ سبق ملا کہ چاہے جتنا بھی ماحول نماز کا بنا ہوا ہو، پھر بھی ایک بار ضرور ٹائم چیک کر لینا چاہیے، اور آج کل ٹائم چیک کرنا بہت آسان ہے۔ سورج نکلنے کا ٹائم، تو ہمیں سورج نکلنے کے ٹائم سے لے کر تقریباً 12-15، بہتر ہے کہ 20 منٹ تک رکا جائے اشراق کے وقت پر۔ اب اگر فجر کی نماز بھی اگر قضا ہو گئی ہے تو اب پڑھنی ہے، اس سے پہلے نہیں پڑھنی۔ اسی طرح زوال کا وقت ہے، جو وقت ظہر کا شروع ہو رہا ہے اس سے جسٹ پہلے زوال کا وقت ہے، تو کم سے کم ایک 5-10 منٹ ہم رک جائیں، بعد میں بھی 1-2 منٹ رک جائیں تاکہ ہماری نمازیں غلط نہ ہوں۔ اسی طرح سورج ڈوبنے کا وقت ہے، ایک بار ہم چیک کر لیں۔ بہت سے لوگ ہر چیز چیک کرتے ہیں لیکن نماز کے اوقات چیک نہیں کرتے ہیں، بڑی معصومیت کے ساتھ نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ فجر سے پہلے بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ فجر کی سنت بھی پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ نہ جانے کتنی نمازیں پڑھتے رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ گھر میں تہجد پڑھتے ہیں، تہجد کا وقت ختم ہو گیا، فجر کا وقت شروع ہو گیا، تب بھی وہ نفلیں پڑھتے رہتے ہیں۔ جب فجر کا وقت شروع ہو گیا تو اب نفل میں صرف فجر کی 2 رکعت ہیں جو سنت مؤکدہ ہے۔ نفل ایک بڑا لفظ ہے، اس میں سنت مؤکدہ بھی ہے، غیر مؤکدہ بھی ہے، اور نفل سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ کے علاوہ نمازوں کو بھی عام زبانوں میں بولا جاتا ہے، عوام بولتے ہیں، لیکن نفل فرض کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں ان سب کو ایک اگر ٹائٹل دیا جائے تو وہ نفل ہے۔ تو ہمیں جب تہجد کا وقت ختم ہو جائے اور فجر کا وقت اب شروع ہو گیا ہے تو یہاں پر ہمیں رکنا ہے، اب دعائیں کرنی ہیں، تلاوت کرنی ہے، اور عبادتیں انجام دینی ہے، فجر کی تیاری کرنی۔ جیسے ہی فجر کا وقت شروع، ہم فجر کی سنت پڑھ لیں اور اس کے بعد ہم نماز کا انتظار کریں، دوسری عبادتیں کریں۔ اس بارے میں بھی بارہا تنبیہ کی گئی ہے، لیکن بہت سے حضرات پڑھتے رہتے ہیں نمازیں۔ تو یہ آداب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، قرآن نے کہا اللہ کو ویسے یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سمجھایا ہے، جیسے اس نے تمہیں بتایا ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ اس سے پہلے تم ایسے لوگوں میں تھے جو صحیح راستے پر نہیں تھے، ان کو صحیح راستہ معلوم نہیں تھا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خطبے کے اوقات میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کے فضل سے اس مسجد میں بالکل ایسے لوگ بہت کم آتے ہیں جو بالکل بے پڑھے لکھے ہوں، جن کو کوئی شعور نہیں ہے۔ شعور رکھتے ہیں، سوچ ہے، ان کی اپنی رائے ہے، سمجھ ہے، بات کریں تو ان کی اپنی اوپینین ہے، ان کو معلوم ہے کہ خطبے کی کیا اہمیت ہے، لیکن خطبے کے وقت میں بات کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ منع کیا گیا وَمَن مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا، اگر سامنے کنکری بھی ہے اس کو بھی خطبہ ختم ہونے دیں تب ہٹائیں یا پہلے ہٹا لیں، لیکن ہاتھ سے چھیڑ چھاڑ کرنے سے منع کیا گیا۔ بازو میں اگر کوئی شخص بیٹھ کر بات کر رہا ہے تو اس کو منع نہیں کرنا ہے، اس کو چھوڑ دیجئے اپنے حال پر، ہمیں بولنا نہیں ہے کچھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی بھائی سے کہا اسکت، خاموش رہو، اس نے بھی لغو کام کیا۔ خطبے کے وقت صرف خطبہ سننا ہے۔ ظہر کی جو 4 رکعتیں ہوتی ہیں، گویا کہ 2 رکعت کی جگہ پر خطبہ ہے اور 2 رکعت جو جمعے کی نماز ہے۔ تو نماز جیسے آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ہم سامنے کی طرف نظر اٹھا سکتے ہیں، خطیب کی طرف دیکھنا ہے، نماز والی ساری پابندیاں نہیں ہیں، لیکن خطبے کے وقت میں بات کرنا انتظامی طور پر جو لوگ مجبور ہیں کہ لوگوں کو راستہ بتائیں، اوپر بھیجیں،
ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ حتی الامکان نہ ٹوکیں. اگر وہ صحیح جا رہے ہیں تو جانے دیں، یعنی تھوڑا آپ بھی آداب کا خیال رکھیں. آپ بالکل اس کے لیے کہ آپ کو مینیج کرنا ہے اس لیے بالکل آزاد نہ ہو جائے. جو خطبے کا احترام آپ کو بھی کرنا ہے، تو بہت اعتبار سے حساب سے ہمیں خطبے کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا. خصوصاً جب ہم دوسرے خطبے میں دعائیں شروع ہوتی ہیں تو سب لوگ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرنے لگتے ہیں. دعائیں دو طرح کی ہوتی ہیں، بعض دعاؤں میں ہاتھ اٹھانا ہے، بعض میں نہیں اٹھانا ہے. جیسے عام طور سے ہم اللہ کے سامنے جب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں تو اس میں ہاتھ اٹھانا ہے، چونکہ حدیثوں میں اس کا ذکر ہے کہ ایک شخص اپنا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دونوں ہاتھوں کو خالی نہیں واپس کرتا اور اسے مایوس نہیں کرتا. وہاں دونوں ہاتھوں کا ذکر ہے. اور رفع الیدین فی الدعاء ثابت ہے اور یہی دعا کا صحیح طریقہ ہے. لیکن کوئی کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر ہاتھ اٹھا کر وہ بسم اللہ وبرکۃ اللہ دعا مانگ رہا ہے. کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا ہے. میں دیکھتا ہوں اذان کے بعد کی دعا میں بہت سے لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں. اس وقت ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے، صرف زبان سے دعا کرنی ہے، صرف زبان سے دعا کرنی ہے. تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں ہاتھ اٹھانا ہے، کہاں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. عوام کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ دعا کا مطلب ہاتھ اٹھانا ہے، یہاں تک کہ خطبے میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے. جب خطبے میں دعا ہو رہی ہے اس وقت اگر ہاتھ اٹھانا مسنون ہوتا تو سب سے پہلے خطیب ہاتھ اٹھاتا. خطیب ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے، اشارے نہیں کرتا ہے، کم سے کم اشاروں کے ذریعے سے خطبہ دیتا ہے. ابھی کی اردو تقریر میں جو ہم اسپیکنگ کے لیے جو باڈی لینگویج کا استعمال ہے اور دوسری چیزیں ہیں، لیکن وہ ہم خطبے میں فالو نہیں کرتے. ہم خطبے کو ایک ذکر سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں پیغام بھی ہوتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ جب خطبے میں دعا ہو رہی ہو تو ہم دل ہی دل میں آمین کہیں، اپنے ہاتھ نہ اٹھائیں. تو اس طرح کی جو بنیادی غلطیاں یا تصورات ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گئی ہیں، یا بسا اوقات ہم اہل علم سے پوچھنا ضروری نہیں سمجھتے، اور اگر پوچھتے ہیں تو ان کو کچھ کہنے کا یا تو موقع نہیں دیتے یا بات دبا دیتے ہیں کہ ہم نے یہ تو سن رکھا ہے، مجھے یہ معلوم ہے، ایک قول ایسا بھی ہے، میں ایسے کر لیتا ہوں. ہمیں بے عزتی محسوس ہوتی ہے کہ ایک شخص دین کا مسئلہ بھی پوچھ رہا ہے، حدیث کی تحقیق بھی معلوم کر رہا ہے اور ہم سے زیادہ وہ بول رہا ہے. اس لیے کہ مفتی فیس نہیں لیتا، اس لیے کہ ہم چارج نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم گھڑی نہیں دیکھتے. آپ جائیں کسی وکیل سے بات کر لیں، آپ کو ٹائم لینا پڑتا ہے، اپائنٹمنٹ لے کر آداب کے ساتھ آپ کو اتنی بات کرنی ہے جتنی اجازت ہے اس کے پاس. آج علماء کی قدر و قیمت اسی لیے گھٹتی جا رہی ہے کہ ہمارا مزاج مادی ہو چکا ہے، میٹیریلسٹک ہو چکا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ویلو انہی چیزوں کی ہے جس میں چارج کیا جاتا ہے. اگر چارج نہیں کیا جا رہا تو ان چیزوں کی کوئی ویلو ہی نہیں ہے. تو اس ویلیو کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ مادیت الگ چیز ہے، روحانیت الگ چیز ہے. اللہ سے جن چیزوں کا رشتہ ہے، جن چیزوں کو خالص نیت سے کیا جا رہا ہے، اس کے کچھ آداب ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں. ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی ہے، لیکن جب بات کسی مجلس میں ہو رہی ہو غور و فکر کے ساتھ سننا چاہیے. کہیں کوئی درس شروع ہوا، قرآن کی تلاوت شروع ہوئی، لوگ اٹھنا شروع کر دیتے. اگر آپ کو کوئی کام ہے تو قرآن کی تلاوت سے پہلے اٹھ جائیں، یا کم سے کم قرآن کی تلاوت تو سن لیں. درس سننے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، ترجمہ تفسیر اگر جلدی ہے آپ جائیں، لیکن ادب یہ ہے کہ کم سے کم قرآن کی تلاوت مکمل ہو جائے. زیادہ وقت بھی نہیں لگتا اس میں، کوئی بہت ضروری کام ہے تو اور بات. یہ بظاہر دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، لیکن انہی کے ذریعے سے ہماری دینی ترقی ہوتی ہے، ہماری اصلاح ہوتی ہے، ہمارے اندر ایک طرح کی پنکچولیٹی آتی ہے، ایک طرح کا انضباط پیدا ہوتا ہے، ڈسپلین میں ہم آتے ہیں. ورنہ دین کے معاملے میں اگر یہ آزاد خیالی رہی تو اس کی وجہ سے دوسرے لوگ پریشان نہیں ہوں گے، سب سے زیادہ ہم خود پریشان رہتے ہیں. میں نے قرآن مجید کے حوالے سے گزشتہ جمعے میں ذکر کیا تھا، قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے جو ڈس بیلنس ہو چکے ہیں، ہم تلاوت پر توجہ نہیں دے رہے ہیں، یا صرف تلاوت پر توجہ ہے، معانی سے بالکل واقف نہیں. ان دونوں چیزوں کو جمع کرنے کی ضرورت. انہی میں سے ایک مسئلہ شب براءت کا بھی ہے. جب شب براءت آئے گی، ابھی بہت سے لوگ ایکٹیو ہو جائیں گے.
جس کے سامنے جو حدیث آئے گی وہ فارورڈ کر دے گا. اور اگر کہ میں نے ایک بہت معتبر عالم سے پوچھ لیا ہے، میں کہہ رہا ہوں ایسا ہی ہے، بدعت ہے، کوئی اس کو شب قدر سے بڑھا دے گا. یہ دونوں باتیں افراط و تفرید کی ہیں. حد سے بہت آگے بڑھنا، کسی چیز کو اس کے مرتبے سے گھٹا دینا، یہ اسلام میں سخت ناپسندیدہ ہے. اسلام اعتدال کا مذہب ہے، اسلام جامعیت کا مذہب ہے. وہ ایسی باتیں بتاتا ہے جس کے اندر دونوں پہلوؤں کو جمع کیا جاتا ہے، انصاف کی بات کہتا ہے. اسلام نے یہ بتایا کہ شب قدر ہے. قرآن مجید اسی رات میں نازل کیا گیا، آسمان دنیا پر اتارا گیا، اور 23 سال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر پھر اس کو حسب ضرورت اتارا جاتا رہا. جہاں تک شب برات کا تعلق ہے، بعض لوگوں نے، حضرت اکرمہ بڑے مفسر ہیں، ان کا قول ہے سورہ دخان کی آیت اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ کہ اس کتاب کو ہم نے مبارک رات میں نازل کیا ہے. تو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر میں بھی قرآن کے نازل کرنے کا ذکر ہے، اور لیلۃ مبارکہ میں بھی قرآن کے نازل کرنے کا ذکر ہے. تو جو زیادہ صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ سورہ دخان میں بھی شب قدر کا تذکرہ کیا گیا ہے، شب برات کا نہیں ذکر کیا گیا. اس لیے کوئی اگر شب برات کو قرآن سے ثابت کر رہا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے. ایسے بہت سے مسئلے ہیں جن میں ہمیں علماء کے ایک دو قول مل جاتے ہیں جن کو شاذ کہا جاتا ہے، کہ کسی ایک نے وہ بات کہہ دی تھی، دوسرے علماء نے بالکل اس کو نہیں مانا. بسا اوقات صحابہ میں بھی بعض لوگوں کے اقوال ہوتے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی، صحابہ کے اقوال اگر آپ کو ہم سنائیں تو بہت سے صحابہ سے ان کے شاگردوں نے کیا سمجھا، کیا روایت کی نہیں معلوم، لیکن وہ چیز محفوظ ہے کتابوں میں. اگر ہم کہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو میں فالو کرتا ہوں، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو مصحف تھا، جو قرآن، اس میں سورہ فلق سورہ ناس تھی ہی نہیں، اس میں سورہ فلق سورہ ناس نہیں تھی. ایسے بہت سے مسئلے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کے نزدیک اگر آپ رکوع میں جاتے ہیں تو گھٹنا نہیں پکڑتے تھے، بلکہ پیچھے کی طرف، گھٹنے کے پیچھے کے حصے کو پکڑ لیا جاتا تھا. تو ایسی بہت سی روایتیں ملیں گی آپ کو. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ اگر نحوست ہوتی ہے گھر کے اندر اور گاڑیوں میں اور عورت میں نحوست ہوتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سنا تو انہوں نے کہا حضور نے یہ نہیں فرمایا. حضور نے فرمایا کہ اگر نحوست ہوتی تو ان تین چیزوں میں ہوتی، نحوست کسی چیز میں نہیں ہوتی. تو جب ہم ان تمام حدیثوں کو ملاتے ہیں تو جو راجح قول ہوتا ہے، جو زیادہ بہتر قول ہوتا ہے، ہم اس کی طرف آتے ہیں، اس کو اختیار کرتے ہیں. تو شب براءت کا ذکر کہیں بھی قرآن مجید میں نہیں ہے. اس کو لیلۃ البراءہ بعد میں کہا جانے لگا. براءت والی رات یعنی جس میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے اور لوگوں کو گناہوں سے بری کرتا ہے، ان کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، ان کو گناہوں سے نکال دیتا ہے. اسی کو فارسی اور اردو میں شب براءت کہہ دیا جاتا ہے. لیلہ کا ترجمہ شب سے کر دیا گیا. اس بارے میں تقریباً 10 سے زیادہ صحابہ نے روایتیں کی شب براءت کے بارے میں، اور بالکل قدیم دور سے شب براءت میں عبادت کا اہتمام جاری رہا ہے. مثلا حضرت عطا ابن یسار رحمہ اللہ، جو بڑے درجے کے تابعی ہیں، یعنی صحابی سے انہوں نے پڑھا ہے، وہ مدینے میں رہتے تھے، مدنی ہیں اور بڑے درجے کے راوی ہیں حدیث کے. انہوں نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی. وہ اس رات میں عبادت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری حدیث کی کتابوں میں مختلف جگہوں پر روایتیں آئی ہیں. مثلا بیہقی کی شعب الایمان ہے، ابن ماجہ ہے، صحیح ابن حبان ہے. اس کے علاوہ نہ جانے کتنی کتابیں ہیں جن کے اندر، جو صحیح درجے کی کتابیں، ان میں اس رات کی فضیلت کا ذکر موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو جلیل القدر علماء گزرے ہیں، ان میں سب سے بڑا نام اگر میں لوں گا کہ جنہوں نے شب براءت کا ذکر کیا ہے بعد کے زمانے میں، عطا ابن یسار تو بالکل شروع کے زمانے میں، بعد کے زمانے میں ابن رجب حنبلی ہیں. ابن رجب حنبلی کی کتاب ہے لطائف المعارف. لطائف المعارف میں انہوں نے سال بھر میں جو موقع، راتیں، دن عبادت وغیرہ کے آتے ہیں، ان سب کا ذکر کیا. ابن رجب حنبلی کون ہے؟ ابھی یہ بھی ہونے لگا ہے کہ بہت سے لوگوں کو کوئی بات بتائی جائے تو کہتے ہیں کہ یہ حنفی وے میں ہوگا، حنفی وے میں ہوگا،
اور حنبلی لوگوں میں تو نہیں ہے، شافعی طریقے میں نہیں ہے، بہت ہلکا کر کے اس کو پیش کر دیتے ہیں۔ تو یہ ابن رجب حنبلی ہیں، یہ شاگرد ہیں علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ بھی حنبلی ہیں۔ ابن القیم کے استاذ ہیں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ابن تیمیہ جو حدیث پر کافی کلام کرتے ہیں، بہت چھان پٹک کر روایتیں لیتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ بھی اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں۔ ہاں، خاص طریقے سے جمع ہو کر عبادت کرنے کو وہ بدعت کہتے ہیں، جس کو عام طور سے علماء نے بدعت کہا، کہ سب مل کر ایک ساتھ صلاۃ التسبیح پڑھ رہے ہیں، یا کوئی جماعت کر رہے ہیں، یا 1000 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں، یا خاص رکعتوں میں ہم 10 مرتبہ قل هو اللہ اور 7 مرتبہ اور 3 مرتبہ، یا ایک خاص طرح کی نماز ہے جو رجب اور شعبان میں پڑھی جاتی ہے جس کو صلاۃ الرغائب کہا جاتا ہے۔ اس طرح کی کوئی نماز ثابت نہیں۔ صلاۃ التسبیح حضرت عباس ابن عبد المطلب سے ثابت ہے، حسن درجے کی روایت ہے، لیکن وہ تنہا پڑھنے کی ہے، جماعت سے وہ ثابت نہیں۔ تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہ جو 10-12 حدیثیں اس سلسلے میں، یعنی 10 سے زیادہ صحابہ نے روایت کی ہیں اور بہت سی جگہ پر آئی ہیں، ان سے اوور ہمیں اتنا تو ضرور معلوم ہوتا ہے کہ اس رات کی ایک فضیلت، اور اس رات میں اللہ رب العزت معاف کرتے ہیں لوگوں کو، لیکن شب قدر کا مقام بہت اونچا ہے۔ بہت سے علماء نے جو مبارک راتیں ہیں، مثلا اس ہفتے میں جب شب برات آ رہی ہے تو جمعے کی بھی رات رہے گی، تو جمعے کی رات کی خود اپنی ایک فضیلت ہے، دونوں راتیں جمع ہو جا رہی ہیں۔ تو ہر دور میں علماء نے ان حدیثوں سے نکال کر اس کی فضیلت ذکر کی۔ موجودہ دور میں علامہ البانی کا بہت حوالہ دیا جاتا ہے، حدیثوں پر وہ حکم لگاتے ہیں۔ علامہ البانی نے بھی شب برات کے بارے میں کئی روایتوں کو صحیح یا تقریباً صحیح، جسے حسن کہا جاتا ہے، جو روایت صحیح نہیں ہے وہ ڈائریکٹ ضعیف نہیں ہو جاتی، اور ضعیف بھی سب ایک درجے کی نہیں ہوتی ہے، بلکہ صحیح ہے، پھر حسن ہے، پھر ضعیف ہے، پھر بہت ضعیف ہے، سب کے حکموں میں فرق ہوتا ہے۔ اس روایت کو انہوں نے حسن درجے کی روایت قرار دیا، یعنی سیکنڈ نمبر کی صحیح حدیث۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں ہمارے ہندوستان میں مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور عالم گزرے ہیں، اہل حدیث عالم ہیں، مبارک پور اعظم گڑھ کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے ترمذی شریف کی شرح لکھی ہے جس کا نام ہے تحفۃ الاحوذی۔ انہوں نے تو اتنا دل کھول کر شب برات کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر ہمارے سلفی حضرات اس کو پڑھ لیں، مطالعہ کر لیں، تو کم سے کم وہ بھی اہتمام کرنے لگے ان راتوں میں۔ تو آپ کس کو مانیں گے؟ آپ ابن تیمیہ کو بھی نظر انداز کر رہے ہیں، ابن رجب حنبلی کو جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں ان کو بھی نظر انداز کر رہے ہیں، آپ علامہ البانی کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں، عبد الرحمن مبارک پوری کی تحقیق بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، پھر یہ خانہ زاد شریعت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ، اس سلسلے کی جو سب سے صحیح روایت ہے ابن ماجہ کی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور ابن حبان میں اسی کو حضرت معاذ ابن جبل کے حوالے سے نقل کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے اس رات قریبی آسمان پر۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر رات نزول فرماتا ہے تہجد کے وقت میں، اور آواز لگاتا ہے کہ کوئی ہے جو معافی مانگے اور مجھ سے طلب کرے، میں اسے معاف کروں گا اور اس کی دعائیں قبول کروں گا۔ لیکن خصوصی طور پر اس رات میں ذکر آیا، اور پھر یہ ذکر آیا فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، تو اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کو معاف فرما دیتا ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جو شرک کرنے والے ہیں، او مشاحن، یا وہ کینہ رکھنے والے ہیں، بغض رکھنے والے ہیں، دل کے اندر حسد رکھنے والے ہیں، دوسروں کی برائی رکھنے والے ہیں۔ اسی کو بعض لوگوں نے، جیسے ابن رجب حنبلی نے ذکر کیا کہ دل میں کینہ رکھنا یہ تو ہے ہی برائی، لیکن اپنے رشتہ داروں سے رکھنا اور زیادہ بڑی برائی۔ تو جو لوگ رشتوں کو توڑنے والے ہیں ان کا معاملہ بھی روک دیا جاتا ہے، ان کی بھی معافی نہیں ہو پاتی۔ بعض جگہوں پر زنا کرنے والوں کا ذکر آیا، بعض جگہوں پر خودکشی کرنے والوں کا اور قتل کرنے والوں کا ذکر آیا۔ وہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کی وجہ سے پھر اللہ کی جانب سے معافی نہیں ہوتی، لیکن جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں کہ جو توبے سے دھل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ان پر اللہ کی جانب سے ان خصوصی راتوں میں مغفرت کا وعدہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان راتوں میں بھی تلاوت کا، عبادت کا اور ذکر کا اہتمام کریں،
روزے پورے شعبان میں رکھنے چاہیے۔ جہاں تک 15ویں شعبان کے روزے کا تعلق ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں، یہ بھی ابن ماجہ میں ہے، فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، یہ روایت بہت زیادہ ضعیف ہے محدثین کے نزدیک۔ اس لیے اگر اس کا روزہ رکھنا ہے تو ایام 20 کا روزہ سمجھ کر رکھا جائے، 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھا جائے۔ 15 ایام 20 میں، جو ہر چاند کے مہینے میں جو 3 تاریخیں ہوتی ہیں، موجودہ دور کے بڑے محقق عالم مولانا تقی عثمانی صاحب نے بھی اس کی ہدایت دی ہے کہ ہمیں 15ویں شعبان کے روزے کا الگ سے اتنا اہتمام سنت سمجھ کے نہیں کرنا چاہیے، چونکہ اس بارے میں جو روایت آئی ہے وہ بہت ضعیف ہے۔ اگرچہ عبادت کرنے کی جو روایت ہے وہ ثابت ہے، لیکن خاص طریقے سے جمع ہو کر خاص طریقے کی نمازیں پڑھنا، اس کا ہمیں ثبوت نہیں ملتا۔ اس لیے ہم اپنے گھروں میں بھی ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ سے لو لگا کر اور اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہمیں اپنے گھروں کو ربانی، نورانی، قرآنی بنانا ہے، گھروں کے مختلف گوشوں میں بھی کبھی قرآن کی آواز گونجتی رہے، کبھی وہاں اللہ کا نام لیا جائے، کبھی ذکر کیا جائے، کبھی تسبیح کی جائے، کبھی جمع ہو کر ہم سب اللہ کا ذکر کریں، اپنے بچوں کو جمع کریں۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، ایک عادت ہم ایسی بنا لیں اپنی کہ استغفار کا ماحول بنایا جائے، توبہ کرنے کا ماحول بنایا جائے، کہ یہ وقت ہے گھر میں سب لوگ جمع ہو جائیں، سب اپنی اپنی دعاؤں میں مصروف ہو جائیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اور پوری امت کے لیے مانگے۔ پھر بچوں کو جمع کر کے کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے سوال کرے کہ بیٹا یہ خلفائے راشدین کے کیا نام ہیں، یہ جو لوگ ہیں، جو 4 آسمانی کتابیں ہیں، ان کے کیا نام ہیں۔ تو آپ دیکھیے گا کہ جب بچوں سے اس طرح کے سیشن لیے جاتے ہیں، برین اسٹارمنگ سیشن، ان سے بات چیت کی جاتی ہے، ان کے اندر شوق بڑھتا ہے۔ اور مکتب کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر اس طرح سے بچوں کو دین سے جوڑنے کا ماحول بنایا جائے تو ہمارے گھروں میں کبھی ہم کو سبکی نہیں ہوگی۔ اگر ہمارے بچوں سے کوئی پوچھ لے کہ خلفائے راشدین کے نام بتاؤ اور ترتیب کے ساتھ بتاؤ، اور وہ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام لے رہا ہو یا حضرت عثمان کا نام ہی بھول رہا ہو، تو کتنے افسوس کی بات ہوگی اور ہمیں کتنی شرمندگی ہوگی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ قرآن کے اس خاص مہینے میں ہم اپنی زندگی کے طور طریق کو، اپنے سوچنے کے انداز کو، اپنی تربیت کے انداز کو بھی بدلیں اور پورے اہتمام کے ساتھ ہم اس میں داخل ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو یہ مبارک مہینہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔